یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں، نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں، ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں، جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کر رہے ہیں زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا، اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے۔ برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے، شدید
عذاب سے، من لدنہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ ان لہم اجرا حسنا کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وینذر الذین قالوا اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الذین قالوا جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے۔ دیکھو بھائی، دنیا میں ایک ہی مذہب باقی بچا ہے جس کے پاس تعلیمات بھی ہیں اور تعلیمات پہ چلنے والے لوگ بھی ہیں۔ باقی جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان کے پاس نہ تعلیمات ہیں اور نہ ہی تعلیمات پہ چلنے والی پبلک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے آسان بنایا ہے۔ یہ نیچر کا ایک اصول ہے، جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوگی وہ اتنی زیادہ آسان۔ ہمارے لیے کھانا بہت زیادہ ضروری ہے، کھانے کے بغیر ہم زندہ، جملہ مکمل کر لیں، نہیں رہ سکتے۔ اور کھانے میں ہمیں چاہیے بھی کیا چیزیں؟ اگر ہمیں کھانے میں پلاسٹک چاہیے ہوتا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کمپنیاں بنا بنا کے پلاسٹک کی چیزیں ہمیں دیتی رہتی، ہم کھاتے رہتے۔ ہمیں چاہیے وہ چیزیں کھانے میں جو انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، قرآن کہتا ہے کہ تم ان درختوں کو پیدا کر ہی نہیں سکتے، اپنے ہاتھ سے بنا ہی نہیں سکتے۔ ہم گندم بنا سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے؟ بولو نہیں بنا۔ پلاسٹک بنا سکتے ہیں نا؟ بنا سکتے ہیں بھائی، فیکٹری میں بنتی ہے پلاسٹک، گاڑیاں بنتی ہیں فیکٹریوں میں، اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، ابھی کیا کیا چیزوں کا میں تذکرہ کروں۔ لیکن ہم جو چیزیں کھاتے ہیں نا، وہ کوئی بھی اس کا جو اصل مادہ ہے نا وہ خود نہیں بنتا، وہ بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے بنتا ہے۔ ہم روٹی کھاتے ہیں، روٹی میں کیا استعمال ہوتی ہے؟ منہ سے بول لیں، گندم۔ قرآن کہہ رہے تم نہیں بنا سکتے۔ ہم گوشت کھاتے ہیں، قرآن کہہ رہے تم بولو نہیں بنا سکتے۔ ہم انڈا کھاتے ہیں، قرآن کہہ رہے تم نہیں بنا سکتے۔ ہم سیب کھاتے ہیں، میں جو کھاتا ہوں وہ تو بتا دوں تاکہ کبھی کوئی گفٹ دے تو مجھے، میں جب بھی کھانے پینے کی مثالیں قرآن سے دیتا ہوں تو سمجھ جایا کرو کہ کون سی مثالیں کیوں دے رہا ہوں میں، سمجھ رہے ہو نا، تاکہ کبھی دعوت ہو تو یہ سب چیزیں دسترخوان پہ ہمیں چاہیے۔ تو ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم گوشت کو بنا نہیں سکتے۔ بہت سارے، ہم انار کھاتے ہیں، انار کو بنا بولو نہیں۔ صبح شام جتنا کچھ ہم کھا رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی ہم بنا ہی نہیں سکتے۔ اور اگر یعنی ان کا بنانے کا پروسیس اتنا پیچیدہ ہے کہ اگر اللہ یہ بنی بنائی چیزیں ہمیں نہ دیتا تو ہم تو تجربے کی بھینٹ چڑھ چکے ہوتے، اب تک مر چکے ہوتے، انسانیت ختم ہو چکی ہوتی۔ تو ہے ان کا بنانا بہت مشکل، لیکن ہماری ضرورت بہت ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ یہ بنا بنا کے مارکیٹ میں لاتا رہتا ہے۔ کہا تم نہیں بنا سکتے، کوئی بات نہیں، میں بناؤں گا۔ ٹھکا ٹھک بنتی ہیں چیزیں، ایسے ٹھکا ٹھک۔ آسمان سے پانی برستا ہے، گوبر مٹی پانی کا ملاپ، پودا پیدا ہوا، اس کے اندر بالیاں اور دانے، اور جتنی بڑی زمین پہ آپ گندم لگاؤ ساری زمین ہری بھری، اور جو فیکٹریوں سے مال نکلتا ہے زیادہ تر ضائع ہوتا ہے، سارا انسانوں کے پیٹ میں نہیں جاتا۔ تو ایسے آپ جاؤ ذرا کبھی صبح سبزی منڈی، اپنے خرچے پہ آپ جاؤ ذرا سبزی منڈی میں، جو مال آ رہا ہوتا ہے، جو ٹماٹر کے ٹرک آ رہے ہیں، خربوزوں کے ٹرک آ رہے ہیں، پیاز کے ٹرک آ رہے ہیں، کبھی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کیسے اللہ ہمارا رب مٹی پانی گوبر کے ملاپ سے پیاز بنایا، لاکھوں منوں ٹن پیاز زمین سے ایک دن میں باہر نکال دیا، ایسے لگ رہا ہے زمین کے اندر فیکٹری ہے۔ ایسے
प्याज निकाल निकाल के बाहर फेंक रही है, मूलियां निकाल निकाल के। रोजाना कभी जाओ ना, देखो भाई, खा तो लेते हैं हम, देखते नहीं है कि ये सब बनता कैसे है। इतना कुछ जमीन के अंदर फैक्ट्रियां लगा दी हैं अल्लाह ताला ने कि वो जमीन आप खोद के देखो कोई फैक्ट्री नजर नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह ताला उसी जमीन से खरबूजे निकालता है। उसी जमीन से जब तरबूज निकालता है तो पूरे कराची में तरबूज ही तरबूज आपको नजर आएंगे। हर आदमी तरबूज के ढेर लेके बैठा हुआ होता है। ये सारे कहां से निकले हैं? बोलो, जमीन से। खरबूजे तो खरबूजे ही खरबूजे, तरबूज तो तरबूज ही तरबूज, आम तो आम ही आम, केले तो फिर केले ही केले, अमरूद तो फिर अमरूद ही अमरूद। ऐसे लग रहा है जमीन के अंदर फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, अंदर बंदे बैठे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और दे दनादन तरबूज निकाल निकाल के बाहर फेंक रहे हैं।